میں یہ اضافہ محسوس کرتا ہے۔ اب یہ چونکہ زیادہ کرونک ہوتا ہے پرانے مریضوں میں، گریفائٹس میں یہ ایکیوٹ میں کم استعمال ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جی اس کو کبھی ایسا ایکیوٹ کیس آ جائے تو آپ جیسے اس میں ایک پریکٹیکلی گریفائٹس میں آپ نوٹ کریں گے کہ اس کو لوکل سمٹم کے طور پر جب لوکل سمٹم ہوتا ہے کہ کسی خاص حصے میں کوئی تکلیف ہو، جب اس کے ساتھ موڈیلٹی آتی ہے، کسی چیز سے وہ تکلیف بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو وہ جنرل بن جاتا ہے۔ گریفائٹس میں ایسے مریض جس کو میدے کا درد ہے، خاص طور پہ پٹ آف سٹامک، میدے کے منہ پر، میدے کے سٹارٹ میں جو درمیان میں آتا ہے، تقریباً سینے کے نیچے درمیان میں آتا ہے، تو اس میں جب درد ہوتا ہے تو اس کو کھانے سے سکون ہوتا ہے، کھانے سے سکون ہوتا ہے۔ پاؤں کی جلن ہوتی ہے، پاؤں بستر سے باہر رکھتا ہے، جلد کی تکالیف میں بستر میں زیادتی ہوتی ہے اور جسمانی طور پر یہ ٹھنڈ سردی محسوس کرتا ہے۔ اب اس کے آتے ہیں اخراج۔ اس میں معروف علامت ہے گریفائٹس میں کہ اس کی جو جلد کی تکالیف ہیں، جلد کی جو بیماری ہے، اس کے ڈسچارجز تاردار بدبودار اخراج ہوتے ہیں، اس کے ویسے ڈسچارجز جو ہیں یہ بدبودار ہوتے ہیں۔ اب اس کے آتے ہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں کس قسم کی، اس کے مطابق ہی اس کی بیماریاں آئیں گی۔ جیسے اس میں فشرز ہوتے ہیں، مرگی کی بیماری بھی اس سے درست ہوتی ہے، جلد کی بیماریاں درست ہوتی ہیں۔ اس کے جو ایکشن ہے اس کی خارش ہے، یہ جوڑوں کے اندر کے حصے، بغلوں کے نیچے، گھٹنوں کے جوڑ کے اندر کا حصہ، کونیوں کے اندر کا حصہ، اس میں اس کا زیادہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں، یہ دوا ہے خنازیری ٹائپ کے غدود کے جو مریض ہیں، جو غدود کا بڑھ جانا، گلینڈ کا بڑھ جانا، مقعد کے پاس پھنسیاں آس پاس یا فشر کا ہونا یا فسچولا کا ہونا، تو یہ تینوں میں آپ جب ایک ترتیب سے اپنی پریکٹس میں بہترین کامیابی کے لیے، جیسے کہ وہ ڈاکٹر صاحبان جو پہلے ادویات کا راستہ استعمال کرتے تھے، پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے پیٹرولیم دینی ہے، جس کو الٹی آتی ہے بس کی سواری میں، ایک علامت پر دوائی نہیں ہوتی۔ جب آپ کے سامنے پیٹرولیم آتا ہے تو اس کا دماغ، اس کا جسم، اس کی ٹھنڈ سے ہوا سے زیادتی اور پھر کو کھلی ہوا سے خواہش، یہ جب مل جاتی ہے تو جب پیٹرولیم بنتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحبان جو پریکٹس میں زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں وہ پیٹرولیم میں، گریفائٹس میں اور سلفر میں، اس خوبی کے باوجود کہ ان کو ہوا کی خواہش ہوتی ہے تینوں میں، جب آپ دوسری علامت ملاتے ہیں پھر تیسری علامت پہ جاتے ہیں تو دوا ڈیفرنٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب تینوں میں پاؤں کا باہر نکالنا، تینوں میں ہوا کی خواہش، تینوں میں ٹھنڈ کا اسپیسیفکلی زیادہ محسوس کرنا، اس انداز سے جو دوا میں آتا ہے، جب آپ ان کے تینوں کے کمپیریزن میں آتے ہیں تو آپ سلفر کے مریض کو سلفر دیتے ہیں تو اس کی خارش کو آرام آتا ہے، اس کے پاؤں کی جلن کے بہتر ہونے سے اس کے جسم کے دردوں میں آرام آتا ہے، اس کے نہانے سے ایگراویشن، اس کے بستر میں ایگراویشن سے اس کے جنرل بیماریوں میں آرام آتا ہے۔ تو آپ اس کو بولتے ہیں کانسٹیٹیوشنل یہ ریمیڈیز ہیں۔ اب ریمیڈی سے ایک بات، ہم جب یہ پروگرام دیکھتے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحبان، تو یہ کل ایک کویشچن آتا تھا کہ یہ جو الٹرنیٹو دوا دیتے ہیں، ہاں صاحب، جو دیتے ہیں کہ پہلے نکسومی کا دے دیا، پھر سلفر دے دیا، پھر پیٹرولیم دے دیا، تو اس کو لوگ الٹرنیٹ طور پر یہ کویشچن کرتے ہیں کہ یہ کیسے سنگل ہوتا ہے۔ دوا کو سمجھنے کہ جب ایک دوا دی جاتی ہے تو ایک دوا تو سنگل ہی ہوتی ہے، جب الٹرنیٹ کیا جاتا ہے تو وہ بندہ گم ہوتا ہے اس کشم میں کہ اس کی دوا سلفر ہے یا گریفائٹس ہے یا نکسومی کا ہے۔ جو ڈاکٹر صاحبان سسٹم اور سمٹم کے مطابق دوا دیتے ہیں وہ کبھی نہ الٹرنیٹ کرتے ہیں، نہ کبھی اس کو مکس کرتے ہیں، نہ کبھی اس کو گروپ وائز جیسے کمبینیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ سنگل ریمیڈی کا لفظ بولنے سے الٹرنیٹو میڈیسن ریمیڈی نہیں بنتی۔ دوا ہوتی ہے، جیسے ڈرگز ہوتی ہیں، دوا
وہ ہوتی ہے جو پروونگ میں سمٹمز کو پیدا کرتی ہے، اس کو بولتے ہیں ڈرگس۔ ڈرگس کا مطلب کہتے ہیں ڈیفینیشن میں، ڈرگ از اے ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹ ویئر ایز فوڈ از اے کنسٹرکٹیو ایلیمنٹ، اور میڈیسن از ٹو کیور اف اٹ از اکارڈنگ ٹو سمٹمس۔ جب آپ بولتے ہیں سنگل ریمیڈی، تو ریمیڈی کا مطلب ہوتا ہے نجات، بیماری سے رہائی۔ تو ریمیڈی تو بھائی ہوتی ہی سنگل ہے، ریمیڈی تو ڈبل ہوتی ہی نہیں، اور ریمیڈی جب ہوتی ہے جب وہ سلیکٹڈ ہو۔ خالی میڈیسن ریمیڈی نہیں ہوتی کہ آپ آلٹرنیٹ کریں بیماری کے نام پر، دس از ناٹ اے ریمیڈی۔ اس کو سنگل بول سکتے ہیں کہ آپ دوا کو جب لوگ مس یوز کرتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں۔ اب اس افادیت کے مطابق، اس سسٹم کے مطابق آپ کے سامنے کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ اس یقین کے ساتھ پریکٹس کریں کہ ہم دوا کے اپنے ذہن میں ایک پرسنالٹی کے طور پر اس کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ پیٹرولیم کا مریض پیٹرولیم کی شکل میں ان علامات کے ساتھ، ان خوبیوں کے ساتھ جو پیٹرولیم میں ہے، وہ پیٹرولیم کا مریض ہوتا ہے۔ اس کے زخموں کو، اس کی خارش کو، اس کے دماغ کو، اس کے بخار کو اور اس کی دردوں کو اس وقت آرام آئے گا، اس وقت یہ اس کو ریمیڈی اس وقت ہوگی پیٹرولیم جب یہ پیٹرولیم کا مریض ہوگا تو یہ لازمی کہے گا کہ اسے سواری میں، سفر میں اس کو دل خراب ہوتا ہے، زبردست متلی کی شکایت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اکثر الٹی آ جاتی ہے۔ اب یہ بات سلفر میں، گریفائٹس میں یہ بات اور طریقے سے ہے کہ گریفائٹس میں جب اس کو کانوں کا یا آواز کا یا سنائی دینے کا بیمار ہوتا ہے کہ اس کو کم سنائی دیتا ہے، تو گاڑی کی سواری میں اس کو بہتر سنائی دینے لگ جاتا ہے۔ اب قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادویات کے اندر یہ افادیت موجود ہے کہ ہر دوا اپنے سسٹم، اپنے نیچر کے مطابق اپنے آپ کو ایسے ہی ایک پرسنالٹی کی صورت میں واضح کر دیتی ہے کہ پیٹرولیم کا مریض سواری میں جب اس کو، چاہے وہ پیٹرول کی سواری نہ بھی ہو، بلکہ اس کو چلتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر بھی متلی آنے کی شکایت ہو جاتی ہے پیٹرولیم کو، اس کا سمٹم ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ پیٹرول والی گاڑی میں بیٹھا ہے تو پھر اس کو متلی آئے گی، وہ کسی ٹرین میں بھی اس کو ایسے ہو جاتا ہے، اپنی سواری میں، کسی سواری میں۔ تو یہ اس کا نشانی ہے کہ when he is in any رائڈنگ پلیس، کہ جب وہ سواری میں ہے بس میں تو اس کو متلی آتی ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، سردی لگتی ہے، جسم پہ ٹھنڈک کا احساس کے باوجود اس کو جلن کا احساس ہوتا ہے، اور پھر اس کو یہ بڑی علامت ہے کہ جب اس کو موشن آتا ہے اس کے بعد اس کو بھوک کی علامت اول درجے میں آ جاتی ہے کہ موشن آنے کے بعد، دست کے بعد اس کو بھوک اور کھانے سے سکون محسوس کرتا ہے، اگرچہ اس کو کھانے سے پیٹ میں درد بھی ہو جائے تو وہ کھانے کے بغیر یہ رہتا نہیں ہے، ایسے محسوس، اتنی بھوک لگتی ہے، یہ احساس کرتا ہے کہ یار ایسی بھوک سے تو جیسے لگتی جان نکل جائے گی، اتنی زبردست بھوک ہے۔ پھر اس کی پیٹرولیم کی، اس کی افادیت کے مطابق ان علامات کے ساتھ جو میں نے آپ کو اس میں بتایا ہے کہ یہ ایک آسان، ڈیفرنٹ اور واضح دوا ہے جس سے آپ جب اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں، لوگ اس کی بجائے سلفر یا اور کوئی دوا دیتے ہیں، سرائنم دیتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ پیٹرولیم تو بڑی ایزی، اور اس کے جو ذہن پہ اثر ہے یہ بڑی کامیابی کی بات ہے کہ جب آپ کے پاس ایک بوڑھا ہے یا ایک بچہ ہے یا بیمار ہے یا اس کو بخار کے اثرات ہو گئے ہیں، یا اس نے کسی ہومیوپیتھک دوا کے غلط استعمال سے یا ایلوپیتھک دوا کے غلط استعمال سے، جیسے کاکولس ہے، اس کے ساتھ بڑی قریب کی دوا ہے کہ اس کو بھی گاڑی میں ایسے ہوتا ہے جیسے پیٹرولیم کو ہوتا ہے، اس کے دماغ پر بھی ایسے یادداشت غائب ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی علامات کے ساتھ ہے یا اپنی علامات کے ساتھ ہے۔ اب یہ ان تینوں ادویات میں خاص طور پر ہمارا جو یہ مقصد ہوتا ہے، اس میں ہم باقی پروگرام بھی سنتے ہیں، تو اچھی کتابوں کے ساتھ، اچھی اسٹڈی کے ساتھ
پریکٹس میں بہترین کامیابی کے لیے، اپنے یادداشت میں بہتری کے لیے زیادہ اسٹڈی کے ساتھ ہر دوا کو ایسے اسٹڈی کریں جیسے ایک پرسن ہے، جیسے ایک مریض ہے، جیسے آپ ایک بیمار کی علامات لینے میں اس کے سمٹم وائز اس کا جائزہ لیتے ہیں، ایسے دوا کو بار بار اسٹڈی کرنے کے بعد آپ اس کا ایک نقشہ ذہن میں بٹھائیں کہ ڈاکٹر صاحب سلفر کا مریض ایسا ہوتا ہے جو قریب ترین علامات کے ساتھ، پیٹرولیم کے علامات کے ساتھ یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ پیٹرولیم گرمی اور سردی دونوں کو ویسے محسوس نہیں کرتا جیسے سلفر کرتا ہے۔ پیٹرولیم نہانے سے ایسے ورشن نہیں کرتا ہے جیسے وہ کرتا ہے۔ سلفر کا مریض گرمی کے موسم میں بھی نہانے کو ناپسند کرتا ہے۔ سلفر کا مریض فرسٹ گریڈ میں پاؤں کی جلن کا احساس رکھتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا مریض سلفر کا ہو جو آپ کو یہ کہے کہ اس کے پاؤں میں بستر میں رضائی میں اس کے پاؤں ٹھنڈے ہی رہتے ہیں، گرم نہیں ہوتے۔ سلفر کی یہ لازمی علامت ہوگی اور آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ جب آپ پیٹرولیم کے ذہنی طور پر سسٹم میں جانے کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یادداشت میں گم ہوتا ہے جیسے نشے کی حالت میں ہے، اور اس کے بخار کی علامات میں یا ویسے بیماری کے اثرات سے اس کا ذہن ایسے خرابی ہوتی ہے کہ یہ ایک وہم میں ہوتا ہے کہ وہ ایک نہیں دو ہیں، اور اس کے ساتھ آسان علامت ہوتی ہے کہ اس کو ہر موشن کے بعد پھر پیٹ خالی پن کا احساس ہوتا ہے، اس کو کھانے سے سکون ہوتا ہے۔ پھر اس کی اور آسان علامت ہوتی ہے، یہ بھی اس بستر سے پاؤں باہر رکھتا ہے۔ پھر اس کی جب آپ دوا میں ان علامات کے ساتھ کھانسی کا مریض آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ رات کی کھانسی ہوتی ہے، دن کے دست ہوتے ہیں، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ تو آپ کے سامنے آسانی سے اب یہ نقشہ آتا ہے کہ پیٹرولیم میں جو بیماریاں آئیں گی وہ پیٹرولیم کے ویسے خون کی خرابی والی آئیں گی جس میں اس کی بیماریوں میں اس کے زخم آتے ہیں، ہاتھوں پہ زخم آتے ہیں، فشر آتے ہیں، اینس کے زخم ہیں، خون کا اخراج ہوتا ہے، میموری گلینڈز ہیں ان پر زخم آتے ہیں، کھرنڈ بنتے ہیں، پیشاب کی نالی سکڑ جاتی ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جیسے جیسے یہ جلد کی اور اندرونی بیماریاں یہ پیٹرولیم سے بڑی تیزی کے ساتھ درست ہوں گی۔ اب اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ یہی بیماریاں، ایسی ہی خارش، ایسے زخم جب بستر میں ایگراویشن کے ساتھ سلفر میں آئیں گے تو وہ علیحدہ مریض ہوگا جس کا ذہن زیادہ سوچنے والا، زیادہ بیکار بیٹھا سوچتا ہے کہ یہ چیز پہلے بنی ہے، زمین پہلے بنی تھی، آسمان بنا تھا، یہ کیسے ہوتا، وہ بیکار چیز سوچتا ہے اور اس کو صفائی کا احساس نہیں ہوتا، اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ تو اس کا مائنڈ بھی ڈیفرنٹ ہے، پاؤں کی جلن اس سے زیادہ ہے، اس کا ہوا کی خواہش تینوں میں پائی جاتی ہے، تینوں میں پیٹرولیم میں اپنی ہوا کی خواہش ہے، ٹھنڈی ہوا سے نفرت کے ساتھ، سلفر میں گرمی اور سردی دونوں سے زیادتی کے ساتھ، پاؤں کی جلن کے ساتھ ہوا کی بڑی خواہش ہے، فرسٹ گریڈ میں گریفائٹس میں بھی ایسی ہے کہ یہ سر کو کھلا رکھتا ہے، پاؤں کو باہر نکالتا ہے اور جسم میں ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے جب آپ بیماریوں پہ آتے ہیں تو یہ گریفائٹس بھی کانسٹیٹیوشنل ٹائپ کی دوا ہے، اس میں سر سے لے کر پاؤں تک گلینڈز کی بیماریاں، غدود کا بڑھ جانا، اس میں کینسر کی بیماریاں، اس میں فسچولا کی بیماری، اس میں بواسیر کی بیماری، تو جیسے جیسے دوا کے سمٹمز کے بعد آپ اس کے یہ بیماری ہوتی ہے دس از ناٹ گاٹ فرام ڈیورنگ پروونگ آف میڈیسن۔ یہ بھی بہت سے واضح کرنے والی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو پیٹرولیم میں زخم بنتے ہیں، کھرڈ بنتے ہیں، جلد پہ ہوتے ہیں، سر پہ ہوتے ہیں، یہ پروونگ میں تو دوا اپنے سسٹم کو بتاتی ہے، سمٹمز کو ظاہر کرتی ہے کہ اس میں دماغ کیسا ہے، گرمی کیسی ہے، ٹھنڈ کیسی ہے، جلن کیسی ہے، خواہش کیسی ہے، نفرت کیا ہے۔ تو اس کے مطابق جب اس کے سمٹم پیدا ہونا شروع ہو جائیں پروونگ میں تو اس کو روک دیتے ہیں، دوا مزید نہیں دیتے تاکہ بیماری بڑھ کر یہ بندہ ڈیمیج نہ ہو جائے۔